أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تخت یا تختے میں سے ہم ایک چنا کرتے ہیں، تخت یا تختے میں سے ہم ایک چنا کرتے ہیں، عجب شان سے ہم مسلمان جیا کرتے ہیں۔ اسی وقت سے ملتا ہے ہمیں شہادت کا درس، جب ہم ماؤں کی گود میں دودھ پیا کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک سے پہلے ترتیب کے ساتھ جو ہمارے موضوع چل رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس کے نظام کو چلایا، پیدا کرنے میں بھی اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس نظام کو چلانے میں بھی خالق کائنات اللہ رب العزت اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس دنیا کی ساری چیزوں کو، ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ انسان کی پیدائش کے مراحل، بابا آدم علیہ السلام کا بنایا جانا، شیطان کا سجدہ نہ کرنا، انکار کر دینا، اللہ رب العزت کے سامنے بغاوت کر دینا، اور پھر ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا وہ کام کرنا، اس درخت کے پاس جانا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، اور اس کے پاس جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ یہ ساری باتیں بیان ہوئیں۔ اس کے بعد اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جو جو نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں ان پر ایک اجمالی نظر چلی۔ اس کے بعد انسان کے اپنے جسم اور وجود میں اللہ رب العزت نے جو انسان کو نعمتیں بخشی ہیں ان پر بھی بات چلی۔ اسی بات کا کچھ حصہ آج میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید 30واں پارہ سورہ عبسہ وتولی، اس میں خالق کائنات انسان کی پیدائش پر انسان کو اس کی اصلیت اور حقیقت بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں، قتل الانسان ما اکفر، انسان تباہ و برباد ہو گیا، کس چیز نے انسان کو اس چیز پر آمادہ کر دیا کہ وہ اللہ کا انکار کرے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے، اللہ کے ساتھ کفر کرے؟ وہ کیا چیز ہے؟ انسان تو ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تو ہے کیا؟ وہ کون سی چیز ہے تیرے پاس، وہ کون سی طاقت ہے تیرے پاس جو تجھے اس چیز پر آمادہ کرتی ہے کہ تو میں خالق کائنات کی نافرمانی کر؟ من ای شیء خلقہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان ذرا بتا تو صحیح، تو پیدا کس چیز سے ہوا ہے؟ تو جو اپنے آپ کو دنیا میں بہت بڑا سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، ذرا بتا تو صحیح، من ای شیء خلقہ، تجھے پیدا کرنے والے رب خالق نے پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ تو اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ ایک حقیر سا قطرہ، پانی کی بوند، اس سے تیری پیدائش ہوئی، من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ بہت بڑے مسئلے اللہ رب العزت نے 2-3 الفاظ میں سمجھا دیے۔ پہلی جو بہت بڑی بات، وہ انسان کو اللہ رب العزت نے انسان کی حیثیت بتائی کہ تو انسان ہے پر میں رب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تجھے ایک نطفے سے، قطرے سے میں نے پیدا کیا۔ فقدرہ، اور آگے جو بہت بڑی بات اللہ رب العزت نے سمجھا دی، انسان تجھے پیدا کرنے والا میں رب ہوں، اور میں رب نے تجھے پیدا کرنے کے ساتھ ہی
تیری دنیا کی زندگی میں تیرا کمایا کھایا جانے والا رزق وہ لکھ دیا. فقدر، پیدا کیا نطفے سے اور اس کی تقدیر اللہ نے لکھ دی. سابقہ جمعے میں یہ حدیث بیان ہوئی تھی، آپ بھائیوں کو یاد ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتہ روح پھونکنے کے لیے جب اس کے پاس آتا ہے تو روح پھونکنے سے پہلے وہ چند چیزوں کا فیصلہ سناتا ہے اس جسم کو جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں اس کی پیدائش کب کہاں ہوگی، یہ مرے گا کہاں، کیسے مرے گا، دنیا میں کتنا کمائے گا کھائے گا اور دنیا میں کیسی زندگی بسر کرے گا. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کے نصیب میں دنیا کی زندگی میں ایک دن میں 1 روپیہ کمانا لکھا ہے، قسم ہے رب العزت کی وہ 1 روپے سے 1 پیسہ بھی اوپر نہیں کما سکتا. جس کے نصیب میں اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک دن میں 2-3 روٹیاں کھانا لکھی ہیں، وہ 2 اگر لکھی ہیں تو 2 سے 2.25 نہیں کھا سکتا اور 2 سے 1 لقمہ کم بھی نہیں کھا سکتا. فقدرہ کا یہی مطلب ہے، انسان تیری تقدیر اللہ نے لکھ دی، تیرا رزق تو کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا. پھر کیوں پریشان ہوتا ہے اس رزق کی خاطر؟ تو کیوں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے؟ کیوں پھر اس دنیا کے پیسے کی خاطر اپنے رب کو بھول جاتا ہے؟ کیوں پھر اس پیسے کی خاطر، اس دنیا کی خاطر، اس پیٹ کی خاطر نمازیں بھی ضائع، حقوق العباد بھی ضائع، چھوٹے بڑے کی تمیز بھی ختم، معاشرے کے آداب بھی ختم، حلال و حرام کی تمیز بھی ختم، اچھے برے کا فرق بھی ختم، جائز ناجائز اس کی تمیز بھی ختم. کیوں؟ اللہ تو فرماتے ہیں میں نے تیری تقدیر مقرر کر دی، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں اندازہ لگانے والا، تقدیر مقرر کرنے والا میں رب ہوں. پھر تمہیں رب سے کیوں منہ پھیرتا ہے؟ ثم السبیل یسرا، آگے ایک بہت بڑی بات اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ تجھے ماں کے پیٹ میں نطفے سے میں نے بنایا، تیری تقدیر میں نے مقرر کی، اور پھر ذرا سوچ ہے انسان، تجھے ماں کے پیٹ سے دنیا میں لانے والا بھی میں اللہ ہی ہوں. ثم السبیل یسرا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے راستہ آسان کیا. راستہ، اس آیت سے ایک بہت بڑا مسئلہ میرے محترم بھائیوں سمجھ آتا ہے، قابل غور ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، اور بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے. اسلام کی تعلیمات سے جب ہم دور ہوئے تو گہرائیوں میں، پستیوں میں، ذلتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گر گئے. خالق کائنات فرماتے ہیں میں نے راستہ آسان بنایا انسان کی پیدائش کا، لیکن انسان شاید اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے فیصلے سے آگے سمجھتا ہے، اور آج اس معاملے کو اتنا خطرناک بنا دیا. اولاد کی پیدائش، اولاد کا معاملہ اتنا خطرناک، اتنا پیچیدہ، اتنا مختلف فی بنا دیا. عجیب عجیب نعرے، عجیب عجیب قسم کے جملے ہمیں اپنے معاشرے میں ملیں گے. کہیں پر کیا ہے جی منصوبہ بندی، کہیں پر چھوٹے بڑے آپریشن، یہ تباہی کے راستے. نہیں میرے محترم بھائیوں، حقیقت میں یہ مسائل جنم لے رہے ہیں، اس کی وجہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے بچے کی پیدائش کو آسان بنایا، اور ماں، سبحان اللہ، ماں کی کتنی شان ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. یہ ماں کتنی عظمت والی ہستی ہے. انسان تو ماں کی قدر کر، یہ کتنی عظمت والی ہے. اس نے تجھے 9 ماہ اٹھایا، بڑی تکلیف اٹھا کر، بڑی تکلیف سے اس نے تجھے اٹھایا. ووضعتہ کرہا، جب تو پیدا ہوا تو تب بھی تو نے اپنی ماں کو بہت تکلیف دی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ماں کو درجے دیے، ماں کو فضیلت دی ہے، ماں کو اہمیت دی ہے، ماں کی شان اللہ رب العزت نے قائم رکھی ہے.
ہمارے معاشرے میں لوگ عموماً کہتے ہیں نا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، عموماً یہ بات دہرائی جاتی ہے، سنتے ہیں ہم. کیوں؟ ماں ایک بچے کی پیدائش پر سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرتی ہے. لیکن افسوس ہے آج ہم جب یورپ کی نکالی کرنے پہ آئے، یہ جو دنیا پرست لوگ تھے، حقیقت پسند جن کا نظریہ نہیں تھا بلکہ مادہ پرستی رکھنے والے، اللہ کے نافرمان اور باغی، ان کا دیا ہوا نظم سسٹم، اور پھر اس سے عجیب عجیب اور بھی خطرناک ترین باتیں. یہ تو بچے کی پیدائش کی بات ہے نا، اس پیدائش پر کیا کرتے ہیں؟ آپریشن کے یہ سسٹم جاری کر دیے. یہ اللہ کی قسم تباہی ہے، مسلمانوں کی تباہی. یہ جو آپریشن کا سسٹم چلا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے سب مسلمانوں کو اس گھناؤنی سازش سے، اس خطرناک تباہی سے. اللہ محفوظ رکھے ہم مسلمانوں کو. یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، علی الاعلان ہر مرد عورت کو اس بات کا علم ہے. اس آپریشن کے نام پر ڈاکٹروں کے ہاتھ میں جو ماں جاتی ہے 3 بچوں کے بعد، پھر وہ اس قابل نہیں اس کو چھوڑتے کہ وہ بچہ دے سکے. یہ باقاعدہ طور پر سازش ہے جو مسلمانوں کے خلاف تیار کی گئی ہے. حالانکہ رب العزت تو قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ثم السبیل یسرا، میں نے تو راستہ آسان کر دیا، لیکن آج ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. اللہ اکبر. پھر اس سے اگلی بڑی بات، اس اولاد کے نام پر تقسیم، بیٹا بیٹی ہیں. لوگ بیٹی کی بجائے بیٹے کو پسند کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی بہت بڑی دکھ کی بات ہے. او بھائی، بیٹے کا مقام اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن بیٹی کا مقام بھی بیٹے سے کم نہیں ہے. بیٹی کی شان اور عظمت بیٹے سے کم نہیں ہے. اور کل کو بیٹا تیری وراثت میں سے تیرا گریبان پکڑ کے حصہ مانگے گا، لیکن قسم اللہ کی بیٹی کتنی شان والی ہوتی ہے، کبھی منہ ہی نہیں کھولتی، بیچاری چپ ہی رہتی ساری عمر. بیٹا اپنا حق لینے کے لیے تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا، لیکن بیٹی کا حق تو بیٹی کو نہ بھی دے پھر بھی تیرے پاؤں دبائے گی. اسی بیٹی کو وہ ہے نا قرآن مجید میں، اللہ اکبر، جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اسلام کی دعوت سے پہلے مشرکین مکہ میں بیٹی کو بڑی آر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. جس کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، پہلی تو بات ہے وہ ہونے ہی نہیں دیتے تھے. جب بیٹی پیدا ہوتی تو ہوئی بیٹی کو فوری وہ مار دیتے تھے، اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اور اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو جاتی تو وہ بیٹی کو لیے منہ چھپا کے دنیا میں زندگی گزارتا تھا. اور آج ہمارے بھی یہ جراثیم موجود ہیں، ہم مسلمانوں میں بھی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے محترم بھائیو؟ سبحان اللہ، صحیح حدیث ہے ترمذی میں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں مسلمانوں سنو، من ابتلی بشیء من البنات، اللہ نے جس بندے کو بیٹیاں دیں، بیٹیاں، اور ان بیٹیوں کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اسے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، فصبر علیہن، اور پھر اس بندے نے بیٹیوں کی وجہ سے آنے والی تکلیف پر اللہ کے سامنے صبر کیا، تو کیا فرمایا؟ کن لہو حجاب من النار. کتنی بڑی خوشخبری ہے بیٹیوں والے کے لیے. خوش ہو جاؤ وہ لوگ میرے وہ محترم بھائی، دوست، بزرگ، مائیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں، وہ خوش ہو جائیں. اللہ کے رسول نے خوشخبری دی، کن لہو حجاب من النار. جس کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹیاں والے پریشان نہ ہوں، ان کی بیٹیاں قیامت والے دن جہنم کے درمیان اس بندے کے لیے پردہ بن جائیں گی، اپنے باپ کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گی. حجاب پردہ کہتے ہیں، پردہ جو لٹکا دیا جائے دوسری طرف سے چیزیں نظر نہیں آتی، تو جہنم اور اس بندے کے درمیان میں بیٹیاں پردہ بن جائیں گی. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، من عال جاریتین، جس مسلمان شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، من عال جاریتین، 2 بیٹیوں کی، دخلت انا وہو الجنہ کہاتین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ شخص دونوں جنت میں جائیں گے، کہاتین و اشارہ بے اصبعی، اللہ کے رسول نے اپنی 2 انگلیوں کو ایسے ملا کے فرمایا، جس کے گھر میں اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، اس نے ان 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، پڑھایا لکھایا، ان کی اچھی جگہ پہ شادی کر دی، ان کو اچھا گھر دیا، اچھا خاوند تلاش کر کے دیا، قیامت والے دن وہ بندہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گی، ایسے 2 انگلیوں کو ملا کر بیان فرمایا ہم ایسے جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مت چراؤ چہرہ اپنی بیٹیوں سے، اور بیٹی کی پیدائش پر مت شرمندگی کا اظہار کرو، بلکہ اللہ کے ہاں خوش ہوا کرو کہ اللہ تو نے میرے گھر میں مجھے جنت میں لے جانے کا سبب پیدا کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں پر جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، لیکن ان کے لیے یہ بات قابل غور ہے، خدا را اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کرو، انہیں آنے والے جو ان کا گھر کل کو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا گھر دے گا، اس گھر میں جا کر انہیں زندگی گزارنے کے اچھے اصول سکھاؤ۔ یہ ماں پر لازم ہے، یہ باپ پر لازم ہے، اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دے۔ اور یہ اولاد کے معاملے میں اور بہت بڑا خطرناک مسئلہ، چونکہ یہ بات ثم السبیل یسر سے نکلی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی پیدائش کو آسان کر دیا۔ ایک اور نعرہ ہمارے ہاں چلتا ہے، بچے 2 ہی اچھے، چھوٹا خاندان، گزران آسان۔ یہ بھی بدماشی ہے یورپ کی۔ آج وہ لوگ میرے محترم بھائیوں جنہوں نے یہ نعرہ بنایا تھا، آج وہ خود پریشان ہیں۔ اس نعرے کی وجہ سے بچے 2 ہی اچھے، اس پر وہ خود پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور کریں وہ لوگ، وہ مسلمان، میرے محترم بھائیوں، دوست، بزرگ، میری مائیں اور بہنیں، جو اس بات کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ جی بچہ کون سا آسان ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے جی بچے 2 ہی اچھے، چھوٹا خاندان، گزران آسان۔ غور کریں، وہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، ماخل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود المولود، تزوج الودود المولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم شادیاں کرو ایسی عورتوں سے جو محبتیں کرنے والی اور زیادہ بچے کی پیدائش کا باعث بننے والے ہوں، کیونکہ میں نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنی امت کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ تم کیا پسند کرو؟ زیادہ اولاد کو، زیادہ اولاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہاری اولاد زیادہ ہوگی، تمہارا خاندان بڑا ہوگا، تمہارا کنبہ قبیلہ بڑا ہوگا۔ مسلمانوں، تمہارے کنبے اور قبیلے کے بڑے ہونے پر میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی، اور میری امت کی تعداد جب قیامت کے دن زیادہ ہوگی تو میں باقی امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت بہت بڑی ہے۔ لیکن آج کافروں نے، ان یورپین ڈاکوؤں نے، اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو یہ پٹی پڑھا دی کہ نہیں چھوڑو، زیادہ بچے ہوں گے تو کھلاؤ گے کہاں سے، پلاؤ گے کہاں سے؟ تھوڑی سی جائیداد ہے، 2-4 ایکڑ، اگر زیادہ بچے ہو گے تو تقسیم کریں گے، تمہاری جائیداد ٹوٹ جائے گی، چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ اسی بات کو واضح کرتے ہوئے، لوگوں جو تم اس ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو، ڈر جو اللہ سے، اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، سورہ الانعام 8واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ، گھاٹے میں چلے گئے وہ لوگ، خسارے میں چلے گئے وہ لوگ، نقصان میں چلے گئے وہ لوگ
قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، جنہوں نے بے وقوفی کر کے اپنی اولاد کو قتل کیا، بے وقوفی کی اپنی اولاد کو قتل کیا۔ اب اولاد کو قتل کرنا کیا ہے؟ صرف یہی نہیں ہے کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد مار دو، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دو، یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ اور یہ منصوبہ بندی کی بدماشی جو ہمارے علاقوں میں چلی ہے، ہمارے معاشروں میں، ان اسلام کے دشمنوں نے آج پھیلا دی، گھر گھر، چوک چوک، چوراہے چوراہے اور گلی گلی میں یہ منصوبہ بندی کے سینٹر بنا دیے۔ لو جی، عجیب عجیب وہ پتہ نہیں کیا لاجک سناتے اور پڑھاتے ہیں۔ اسلام، قرآن، اللہ کا دین کیا کہتا ہے؟ قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، وہ لوگ تباہ ہو گئے جنہوں نے بغیر علم کے، اب بغیر علم کا کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا بغیر علم کے، بغیر علم۔ ان بیچاروں کو اتنا علم ہی نہیں، جو دنیا میں آنے والا وہ اپنا رزق ساتھ لانے والا ہے، ہم اسے نہیں کھلائیں گے۔ اللہ کی قسم ہے میرے محترم بھائیوں، جو لوگ، جو مرد، جو عورتیں اس منصوبہ بندی کو اپنا سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے، بچے دو ہی اچھے کو اپنے سینے سے لگا کر اس نعرے کو بیٹھ گئے، وہ لوگ اس بات سے نا علم ہیں، جاہل ہیں اس بات سے کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، کسی کا حق کوئی نہیں کھاتا۔ ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا، عام سی بات ہے، بڑی مشہور مثال ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اور بھائی جس پر تیرا لکھا ہے تو کھائے گا، تیری اولاد تیرا حق نہیں کھائے گی۔ جس پر جس کا نام لکھا، جس کا حق لکھا، وہ کھائے گا۔ ڈر جو اللہ سے اس چیز میں، اور مت کرو قتل اپنی اولادوں کو۔ اللہ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت اسی بات کو بیان فرماتے ہیں سورہ الانعام، اسی سورہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے۔ املاق، املاق کا مطلب جو تمہارے پاس دولت، پیسہ، روپیہ ہے، اس کی کمی کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ وہ بچے زیادہ ہوئے تھے، میری تو دولت ہی ونڈی جانی، 2 کلے زمین ہے، 2 بچے ہو گئے، کلا کلا آ جائے گا، 4 ہو گئے تھے، 4 کناڑا ہونی ہیں، وہ تو کم خراب ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تقتلوا اولادکم من املاق، اس ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو مت قتل کرو کہ تم زندگی تمہاری گزرنی مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، اور تمہیں بھی میں رب رزق دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اور ان کو بھی میں ہی رزق دوں گا۔ نہ تم اپنے ہاتھ کی بل پر زندگی گزار کر کھانے والے ہو، زندگی گزارنے والے ہو، اور نہ تم ان کو کھلانے کا کوئی تمہارے پاس اختیار ہے۔ تمہیں بھی میں رب کھلا رہا ہوں، ان کو بھی میں رب ہی کھلاؤں گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور آگے اللہ نے فرمایا فحاشی کے قریب نہ جاؤ، بالکل قریب نہ جاؤ، فحاشی کے کسی صورت بھی قریب نہ جاؤ۔ بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں، سمجھنے والا۔ یہ جو نظام چلے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، یہ عجیب عجیب طریقے، یہ عجیب عجیب انداز جو آج اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ہمارے علاقوں میں رائج ہیں، ان طریقوں کو رائج کرنے کا مقصد ہی زنا کو عام کرنا ہے، بدکاری اور فحاشی کو عام کرنا ہے، عزت کا جنازہ نکالنا مقصد ہے ان کا۔ اب وہی طریقے جو وہاں اپنائے جاتے ہیں، وہی ان گندے راستوں میں طریقے اپنا کر گناہوں کو عام کیا جاتا ہے۔ بے شمار مقامات پر میرے محترم بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یہ اولاد والا مسئلہ۔ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مال و دولت کی کمی کے ڈر سے مت قتل کرو۔ ڈر جو اللہ سے، اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن افسوس ہے اگر آج ایسی کو بات کرے تو لوگ تو اچھا ہے لگتا پرانے دور کا بندہ ہے، اور دنیا جدید ہوگی مولوی صاحب، چھوڑیں، دنیا جدید ہوگی۔ اور بھائی دنیا جتنی بھی جدید ہو جائے، ٹیکنالوجی جتنی بھی اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے،
انسان جتنا بھی اونچا چلا جائے قسم اللہ کی اللہ رب العزت کے علم سے نہیں بڑھ سکتا، اللہ رب العزت کے اختیارات سے آگے نہیں نکل سکتا، اللہ رب العزت کے نظام سے آگے نہیں جا سکتا انسان جتنا بھی ترقی کر جائے۔ آج یہ ترقی کے نام پر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے یہ راستے کھولے اسلام کے دشمنوں نے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات اولاد کے حوالے سے، میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ مسلمانوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے، دوزخ سے، جہنم سے۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ آگ وہ نہیں ہے جو تم دنیا میں لکڑی ڈال کر جلاتے ہو، یہ آگ وہ ہے جس کو جلانے کے لیے لکڑی استعمال نہیں ہوگی بلکہ انسانوں کو اور پتھروں کو ڈالا جائے۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے ہر بندہ رائی ہے۔ رائی، رائی کہتے ہیں عربی میں چرواہا، یہ جو بھیڑ بکریاں نہیں چرانے والا ہوتا ہے رائی، تو اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک ریوڑ کا وہ مالک ہوتا ہے، اس ریوڑ کو کہیں بھی کسی دوسرے کی فصل میں منہ نہیں مارنے دیتا۔ تو فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر مسلمان مرد عورت وہ رائی ہے، رائی، اور وہ مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا قیامت والے دن جو اس کی رعیت اس کے بارے میں۔ گھر کا بڑا، اس سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن تیرے ماتحت اتنی عورتیں، اتنے بندے، اتنے بچے، اتنے نوجوان تھے، بتا کیا تو نے ان کو گناہ کرتے وقت روکا؟ انہیں نیکی کی تعلیم دی؟ باپ سے پوچھا جائے گا بتا تیرے اتنی بیٹیاں تھی، تیرے اتنے بیٹے تھے، کیا تو نے ان کا اسلام کی تعلیم دے کر سیدھے راستے پر چلایا یا شتر بے بحال چھوڑ دیا؟ سوال کیا جائے گا۔ آج ہمارے ہاں تو بڑا عجیب ہے جی، اللہ کا شکر ہے جی، نال کہندے الحمدللہ ساڈے گھرے ٹی وی ہے، ساڈے بچے گوانڈیاں دے گھر ٹی وی نہیں ویکھنے جاندے، ساڈے گھرے ٹی وی ہے جی، بول صاحب مسئلہ ہی کوئی نہیں، گھر دا ماحول بالکل ٹھیک ہے جی، پردہ ٹھیک ہے بالکل، ساڈے گھر سے ٹی وی ہے، ساڈے بچے گھر چ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں۔ ہے اس پر چلتا کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی وی نہ دیکھو، ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ ٹیکنالوجی آج دور اس ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے، اس سے کوئی انکار تو نہیں ہے، لیکن اس کا کام بچوں میں کیا ہے؟ ہماری گھر کی خواتین میں اس کا کیا کام ہے؟ وہاں پر ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، اور پھر وہی یورپی کلچر، مغربی کلچر، مخلوط نظام، ننگے سروں والی وہ بدکارائیں، غیر مردوں کے ساتھ وہ ان کا اٹھنا اور بیٹھنا، اور کیا ہے جی اچھا عجیب ایک اور مول صاحب، ہم اور کچھ نہیں چلاتے، بس ہمارے گھر میں تو ہوم ٹی وی چلتا ہے، ہوم ٹی وی، اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس میں وہ سارے بہن بھائی ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہی سارا کچھ، بے پردہ عورتیں، غیر محرم مرد، اور وہ عشق کے نئے نئے انداز، نئے نئے وہ سسٹم جو یورپ سے نقل کر کے ہمارے معاشرے میں پھینک دیے گئے۔ سوال ہوگا میرے محترم بھائیوں، غور کریں، وہ میرے بھائی، وہ بزرگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، جنہیں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے ہیں، ڈرو اللہ سے، اپنی اولاد کو اس خطرناک مہلک بیماری سے دور فرماؤ، بچاؤ اپنی اولاد کو، بچاؤ اپنی بیوی کو، بچاؤ اپنی بچیوں کو، بچوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ ہاں ضرورت کی حد تک استعمال کرو، لیکن اس کا کوئی اچھا حل نکالو۔ گھر میں اس کا کوئی کام نہیں ہے جہاں پر تمہارے بچے اور بیوی اور بیٹیاں سب بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی قابل غور حدیث ہے، جھنجھوڑ دینے والی حدیث، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ،
وہ بچہ یہودی کے گھر پیدا ہو، مجوسی کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر پیدا ہو، ہندو کے گھر پیدا ہو، بدھ مت کے گھر پیدا ہو، جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، اس کا کوئی اور مذہب نہیں ہوتا، صرف اس کا مذہب اسلام ہوتا ہے۔ وَوَالِدَانِهِ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں۔ بچہ ماں باپ کو دیکھتا ہے نا۔ اذان ہوئی، بچہ گھر میں ہے، اگر باپ اٹھ کے مسجد نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اس کا بچہ انشاءاللہ اپنے باپ کے اذان پر اٹھ جانے کو یاد رکھے گا اور کہے گا میرا باپ جب اذان ہوتی تھی فوراً اٹھ کر مسجد جاتا تھا، آج میں نے بھی جانا ہے۔ اور اگر باپ ہی اذان ہو رہی ہے، اس کی کان پر جھوں ہی نہیں رہیں گی، ٹی وی اس کے سامنے بیٹھا ہے، ڈرامہ اور فلم اور گانا اور وہ سب کچھ چل رہا ہے، گھر میں جناب حکے پہ بیٹھا اس کی جناب وہ کچھ چل رہا ہے، سب کچھ اسے پرواہی کو نہیں اذان کی، تو بھول جائے وہ کہ کل کو اس کی اولاد بڑی نیک ہوگی، اس کی فرما بردار ہوگی۔ اور تو اپنے رب کا فرما بردار نہیں ہے، جس رب نے تجھے بیوی دی، بچے دیے، اللہ نے جس رب نے تجھے ساری دنیا کی نعمتیں دی، تو نے اپنی اولاد کو دیا کیا ہے جس اولاد سے پھر کل کو تو خدمت کی توقع کرے؟ جس رب نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو اس رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائیو بات بہت کڑی ہے، لیکن حقیقت ہے آج اولادوں کا نافرمان ہونا اس کی وجہ یہی ہے، ہم اللہ کے نافرمان ہوئے، اللہ نے ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا۔ اور تو سزا کے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت طریقے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہم سب کے لیے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی نے دعا کی یا اللہ میری امت پر کو بڑا عذاب نازل نہ کرنا، میری امت کو خسف اور مسخ سے بچانا یا اللہ، جیسے پہلی امتوں کے چہرے تو نے بگاڑ دیے، ان کی نسلیں تباہ کر دی، یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے آج دنیا کی ساری بدماشیاں، قوم شعیب کیا کرتی تھی؟ نابتور میں کمی۔ قوم لوط کیا کرتی تھی؟ ہم جنس پرستی، عورتوں کا عورتوں سے بدکاری، بندوں کا بندوں سے بدکاری، یہ قوم لوط کی۔ اسی طرح باقی ساری قوموں کی بدماشیاں پڑھتے جائیں، ان قوموں کی ایک ایک بدماشی پر اللہ رب العزت کو اتنا غصہ ہے، اللہ نے قوموں کی قومیں تباہ کر دی۔ آج بہت بڑی بات ہے میرے محترم بھائیوں، وہ ساری بدماشیاں ہم اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ شاید نہیں بلکہ حقیقتاً یہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے نبی نے دعا کی تھی اللہ میری امت کو بڑے عذاب سے بچانا، ہم عذاب سے بچیں اپنی نبی کی دعا کی وجہ سے، نہیں تو دنیا کی ساری بدماشیاں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور اللہ نے ہمیں ان سے بچایا ہوا ہے۔ اس نبی سے محبت کتنی ہے، ہمیں غور کریں ذرا، اولاد کے معاملے میں، اپنے معاملے میں۔ جب ہم ہی مسجد نہیں آئیں گے، ہم ہی صبح اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، جب ہم ہی سچ کو نہیں اپنائیں گے تو ہماری اولاد کیسے؟ جب ہم ہی اللہ کے نافرمان ہیں، ہماری اولاد ہماری فرما بردار کیسے ہو جائے گی؟ ہماری خدمت کیسے کرے گی؟ وہ کسی نے کیا خوب سچ کہا ہے، کسی امت مسلمانوں کے بارے میں اس نے بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اگر دیکھنا ہے نا ان کی آنے والی نسل کیسی ہوگی تو ان کی مسجدوں کو دیکھا کرو، ان کی مسجدوں میں نماز کے وقت پیچھے شور سنا کرو، اگر شور ہو بچوں کا مسجد میں نماز کے وقت تو سمجھو اگلی نسل بہت کامیاب ہوگی، اور اگر مسجد میں نماز کے وقت پیچھے بچوں کا شور نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اگلی نسل تباہ و برباد ہوگی۔ آج ہم بچوں کو مسجد میں لانا ہی پسند نہیں کرتے۔ بھائیو یہ باتیں بڑی سادہ سمپل سی ہیں، لیکن واللہ کامیابی انہی میں۔ ہم اگر چاہتے ہیں ہم کامیاب ہوں، میں انکار نہیں کرتا آج موجودہ دور کی جو ضروریات ہیں میں ان کا انکار نہیں کرتا، اپناؤ ان کو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، نقصان مت اٹھاؤ، فائدہ لیں، فائدہ ان چیزوں سے، نقصان نہ لیں۔ فائدہ کیا؟ انہیں ضرورت کے مطابق استعمال کریں، نقصان کیا؟ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں۔ اپنی اولاد پر توجہ دیں، توجہ، کہیں ایسا نہ ہو یہی اولاد قیامت والے دن لے جائے جہنم میں کھینچ کے۔
یا اللہ مجھے تو میرے باپ نے کچھ سکھایا نہیں، مجھے میرے باپ نے یہی دیا تھا. پھر کیا اللہ کے سامنے ہم جب کیا ہمارے پاس ہوگا دکھانے کے لیے؟ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں میرے محترم بھائیوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر ہی لے کر جائے. زبان پر کلمہ طیبہ، اسلام کی دل میں محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے محفوظ فرمائے. کتنے بجے ختم کریے جائے؟ 10 35 منٹ تک ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا. میں تو ٹھیک 40 تک ختم کر لیں. ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. قال ربنا وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا محترم بھائیوں، چونکہ ہمارا بنیادی موضوع وہ انسان کی پیدائش اور انسان پر ہونے والے اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، اسی کا متعلقہ اللہ رب العزت نے ایک اور بہت بڑی بات جو قرآن مجید میں سورہ الحجرات میں بیان فرمائی، اور یہ بیماری بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑی ہے، جس بیماری کی نشاندہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھا دی اور بتا دی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے. یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اے ایمان والوں نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں. سارے لوگوں کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے، کافروں کو، مسلمانوں کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، اللہ رب العزت نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہارے بنائے کنبے اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کرو. اللہ اکبر. پہلے اللہ رب العزت نے حقیقت بتائی یہ کہ تم سارے ایک بندے اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مرد اور عورت کے علاوہ کہیں اور سے پیدا ہو کے آ گیا. سب ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوئے ہو، سب ایک طرح سے تم بنائے گئے ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور فرمایا تمہاری ایک مرد اور عورت سے پیدائش کے بعد میں نے تمہیں، اللہ فرماتے ایک پہچان دی. تمہیں کسی کنبے میں پیدا کر دیا، کسی قبیلے میں پیدا کر دیا، کسی خاندان میں، کسی نسل میں، کسی برادری میں، کسی قوم میں تمہیں پیدا کیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کرو، ایک دوسرے کو پہچانو. بہت بڑا مسئلہ میرے محترم بھائیوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں نسل پرستی، قومیت پرستی بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے. بڑا فخر کیا جاتا ہے ہمیں، میں جناب میں تو فلاں، میں تو بڑی شہر، میری فلاں برادری، میرا فلاں خاندان تم نے جانتا نہیں. کیا ہے؟ انسان ہے تو، ایک مرد اور عورت سے تو پیدا ہوا ہے، ایک پانی کی بوند اور قطرے سے پیدا ہوا ہے، بس اس سے بڑھ کر اے انسان تو کچھ نہیں ہے. ہاں
اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بات یاد رکھو، اللہ فرماتے ہیں میں رب کے سامنے تم میں سے سب سے اونچے مقام والا شخص وہ ہے، انسان مرد عورت وہ ہے جو میں رب سے ڈرنے والا ہے۔ جو میں رب سے نہیں ڈرتا وہ کتنے اونچے خاندان کا کیوں نہ ہو، کتنی اونچی برادری کا کیوں نہ ہو، کتنی اونچی نسل کا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی میں رب کے ہاں کوئی اہمیت اوقات اور وقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑی بات کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ تم یہ جو خاندان اور برادریوں میں پیدا ہوتے ہو نا، یہ میں رب نے تمہیں اعزاز دیا ہے، تمہیں خاندان کا نام دیا ہے، تمہیں ایک پہچان دی ہے۔ اور اللہ کی قسم میرے محترم بھائیو، یہ خاندان، قوم اور برادری اور قبیلے کی پہچان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے ایک بات جمعے میں بیان ہوئی تھی، میں نے اب بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی، آج جن کے پاس نسل، قوم اور قبیلہ نہیں ہے وہ اس دنیا میں ذلیل و رسوا قومیں ہیں۔ یورپ بڑا ترقی کر گیا ہے، جو کہا جاتا ہے، ہماری نظر میں تو ان کی کوئی ترقی نہیں ہے، ہمارے جوتے کی نوک پر ہیں وہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے۔ سب سے بڑی کمینگی ان لوگوں میں یہ ہے، ان بدبخت اسلام کے دشمنوں میں، ان میں نسل نام کی چیز کو نہیں ہے، قوم ہے نہیں ان کے پاس، خاندان اور قبیلے کا وجود ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ نعمت بہت بڑی ہے، لیکن نعمت کب ہے؟ جب اس میں اللہ کا ڈر، خوف اور تقویٰ ہو۔ کیا ہے جی، میں فلاں ہوں، میرے باپ کا نام فلاں ہے، میرے باپ کا باپ اس کا نام یہ ہے، میرے جناب اس کے باپ کا نام یہ ہے، پورا ایک شجرہ میں اللہ نے دیا ہے نعمت کے طور پر۔ اور وہ بیچارے اتنے دنیا میں ترقی تو نا، یہ بھی بات سمجھ آتی ہے اس میں کہ جو لوگ دنیا میں پڑ جائیں نا، دنیا میں انہیں نہ اپنی آخرت کی فکر رہتی ہے، نہ اپنی ذات کی فکر رہتی ہے، کچھ بھی نہیں، بس وہ دنیا کے ناز و نخرے اور نعمتوں میں گرتے گرتے گرتے، یہ دلدل ہے، یہ گند کی دلدل ہے یہ دنیا، وہ اس میں اتنے گر جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یورپ میں میرا ایک دوست ہے، ویمبلے میں رہ کر آیا، مجھ سے ملا تو اس سے میری بات ہوئی تو وہ کہتا ہے بھائی وہاں پر نا جیسے ہمارے یہاں پر بنے ہو نا یہ شادی کروانے والے سینٹر ہوتے ہیں اور اس طرح میرج ہال ہوتے ہیں دو خاندانوں کو ملانے کے لیے، تو وہاں پر بھی ہیں ایسے دفتر، لیکن وہاں پر سٹائل الگ ہے۔ وہاں پر دفتر کس چیز کے ہیں؟ وہاں پر دفتر بنے ہیں اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اپنا باپ تلاش کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ پتہ ہی کو نہیں، ایک عورت، اس کے لیے بدکاری کے اتنے راستے ہوتے ہیں، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا یہ کس کا ہے۔ بھائیو اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، یہ اللہ کا انعام ہے ہم پر۔ الحمدللہ ہمیں اللہ نے ایک خاندانی نظام دیا ہے، کوئی کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے، کسی میں پیدا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، لیکن یہ مت بھولیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ خاندانی نظام، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات بیان فرمائی۔ ترمذی میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم، اللہ کے رسول نے فرمایا تعلموا من انسابکم، اپنے نسب کو یاد کرو۔ نسب نامہ اللہ کے رسول نے اپنا یاد رکھا کرو۔ آج میں تو جی میرا نام یہ، میرے باپ کا نام یہ، میرے دادا جی کا نام یہ، دادا سے اوپر کام نہیں ہوئی جاتا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، ہمیں اپنا نسب یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تعلموا من انسابکم، اپنا نسب نامہ یاد رکھا کرو۔ ما تصلون بہ ارحامکم، کیونکہ تم اگر نسب نامہ یاد رکھو گے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری رشتہ داریوں میں تمہاری محبتیں پیدا کر دیں گے۔ بندے کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرا نسب نامہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو فلاں برادری والے، فلاں خاندان والے، فلاں کنبے والے میری اس نسل میں فلاں جا کر ہم سے مل جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر رشتوں کے آپس میں ملنے کے، آپس میں اٹھنے بیٹھنے کے راستے کھلتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، رشتہ داریاں بنتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے نسب نامے کو یاد کیا کرو، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ
محبت فی الاہل، مسرت فی المال، منسات فی الاثر. 3 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی اس نسب نامے کو یاد کرنے کے 3 فائدے. فرمایا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ تمہاری آپس میں صلہ رحمی ہوگی، رشتہ تمہارا آپس میں ملے گا. اور دوسری چیز فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور تیسری چیز فرمائی مسرات فی المال، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مال میں برکت دے گا. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آج ہماری تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ان کے بے شمار سبب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے نسب نامہ کو نہیں یاد، اور ہمیں اس پر کوئی اتنی توجہ بھی نہیں، کبھی یہ مسئلہ بیان بھی نہیں ہوا. چونکہ میرا موضوع یہ تھا، تیاری کرتے کرتے جب یہ حدیث میری نظر میں آئی تو میں تو خود حیران ہو گیا. یہ ہم میں کتنی بڑی کمی ہے. ہم میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنا نسب نامہ یاد کرو، اس کو جانو پہچانو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مال میں برکت دے گا. اور اس سے بڑی بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں منسات فی الاثر، تم اپنا نسب نامہ یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمروں میں تمہیں برکت دے گا. ترمذی کی صحیح حدیث، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی اور فرماتا کون رہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاندانی نظام کو یاد کرو، اس سے یہ رحمتیں اور برکتیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بھی بیان فرمائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، مسلمانوں تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، خاندانی نظام اللہ نے تمہیں دیا، لیکن اس نظام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تم سے جہالت کا گند کو اٹھا دیا. جو جاہلوں میں وہ خاندانی نظام کا گند تھا، اللہ نے اس کو دھو دیا. وہ کیا تھا؟ وہ اپنے خاندان، نسل برادری پر فخر کرتے تھے، غرور اور تکبر کرتے تھے. اور آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو اسلام سے پہلے، بلکہ میں تو کہوں گا اسلام سے پہلے تو تھا ہی، اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. خاندان کے نام پر لڑائیاں اور جنگیں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، سر کاٹے جاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر میرے رب نے احسان کیا، مسلمانوں تم پر اللہ نے احسان کیا، اللہ نے تم سے وہ جاہلیت کا گند دھو دیا. تم میں نسل برادری ضرور رکھی ہے، لیکن تم میں محبت کا معیار نسل برادری نہیں، محبت کا معیار اللہ نے اسلام کو قائم کر دیا. اسلام کی وجہ سے تم آپس میں ملتے ہو، آپس میں بیٹھتے ہو، آپس میں محبتیں اور پیار کرتے ہو، آپس میں میل جول کو قائم رکھتے ہو. سب سے بڑا معیار اسلام ہے. اس لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب بھی وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، اسلام کو زیادہ اپنے دل میں بسانے والا ہے. اور فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفخرها بالآباء، اور اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کو، اس گند کو دھویا، اور جو اپنے باپ دادا کے نام پر فخر کرنے کا راستہ تھا نا، اللہ نے اس کو بھی دھو دیا اور تمہیں فیصلہ دے دیا. کیا فرمایا؟ مومن تقی و فاجر شقی. اب معیار کیا اللہ کے ہاں دیکھا جائے گا یہ کون ہے، یہ مومن ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، مسلمان ہے، متقی ہے، یا فاجر فاسق گناہ گار ہے. اب فیصلہ اس چیز پر ہوگا، خاندان پر فیصلہ نہیں ہوگا. اور فرمایا انتم بنو آدم، آگے فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تم خاندانوں کے نام پر نا میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، تم اپنے آپ کو بڑا جناب سمجھتے ہو کہ میں پتہ نہیں کی چیز ہوں. انتم، کیا تم بنو آدم، آدم کے بیٹے نہیں ہو سارے؟ کیا تم سارے آدم، کوئی ہے کوئی کہہ دے کہ میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں؟ سارے آدم کے بیٹے ہو تم. اور فرمایا وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سارے کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والے ہو، یہ بات یاد رکھو، آدم کے بیٹے اور آدم مٹی سے بنے. مطلب کیا؟ تم سب مٹی سے ہو. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے ہاں تمہارا معیار جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی ہے. تو فرمایا لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّهُمْ فَهْمٌ مِّن فَهْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ تم میں سے جو لوگ خاندان کے نام پر فخر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ خاندان کو سامنے رکھ کر اس پر تکبر کرنا یہ ایسے جیسے آگ کا انگارہ ہو، آگ کا کوئلہ ہو. یہ جل سڑ جانے والا جہنم کا ایک بہت بڑا کوئلہ ہے یہ، جس کو تم اٹھائے پھرتے ہو.
اور لیکونن اہون علی اللہ من الجعلان التی تدفع بانفع النتن. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو لوگ خاندان کے نام پر، برادری قوم کے نام پر اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو گندگی میں کیڑا ہے اور کیڑا اپنے ناک سے اس گندگی کو دھکیل رہا ہے. یہ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود میں حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قوم کے نام پر فخر یہ ایسی ہے جیسے گندگی میں کوئی کیڑا اپنے ناک سے گندگی کو دھکیل رہا ہے. بات وہی ہے میرے محترم بھائیوں، خاندان پہچان ہے، فخر نہیں ہے، تکبر اور غرور کا نشان نہیں ہے، پہچان ہے صرف. اور پہچان کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ اسلام، تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے ڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صحیح مسلم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی طرف اور تمہاری صورتوں شکلوں کی طرف نہیں دیکھتے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں. اور یہی معیار فیصلہ ہے. اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں دل بھی اچھے عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ عمل بھی اچھے عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ پاک دل، محبتوں والے دل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور عمل بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں. سبحان